اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کی۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ ہماری فکری صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے اور ہماری ذہنی پستیوں کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک اسلامی سوچ جو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے اس کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا انداز فکر کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اور ہمارا دنیا میں رہنے کے طور طریقے کیا ہونے چاہیے۔ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا کثیر مال جمع کرنے کی حرص نے، یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے، جو تمہیں قبریں دیکھنی پڑیں۔ اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ اس غفلت کا ذکر فرما رہا ہے کہ مال کی حرص و حوث اور اسی میں اپنے آپ کو مشغول کر کے انسان اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کا مال کثیر جمع کر لوں، اور اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور اس کو قبروں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، قبر میں جانا پڑتا ہے۔ اس وقت سوائے پچھتاوے کے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ رب تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ انسان کی اس غفلت، مسلمان کے لیے یہ غفلت بڑی خطرناک ہے، قرآن پاک کے ذریعے اس غفلت سے ہمیں بیدار کرتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا کثیر مال جمع کرنے کی حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً تم ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم ان قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم علم یقینی کے ساتھ اپنے انجام کو جانتے تو کبھی غافل نہیں ہوتے۔ لترون الجحیم، یقیناً ضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر سن لو کہ تم سے البتہ ضرور دیکھو گے، بے شک یقینی دیکھنا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک
اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ اس آیہ کریمہ کو اگر غور سے دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو رب تبارک و تعالی انسان کی غفلت کے ساتھ اس کی برزخی زندگی اور اس کی آخرت کی زندگی کا ذکر فرماتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مال اور دولت کا جمع کرنا اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن اس جمع کرنے اور اس کی فکر میں اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہو جانا اللہ رب العزت اس کی مذمت فرماتا ہے کہ تم بے شک حلال کمائی سے مال کو جمع کرنے کی فکر کرو، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جب رب تبارک و تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے تو اس کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی فکر کرو، تب تمہیں یہ مال نفع دے گا، ورنہ عنقریب تم قبروں تک جا پہنچو گے۔ میرے آقا جان کونین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان کو اس کے لواحقین اس کی موت کے بعد دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں، 3 چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ اولاد اور مال قبر کے دھانے تک رک جاتے ہیں اور وہ پھر اس کو دفن کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن اعمال جو ہوتے ہیں وہ قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی توجہ ان اعمال کی طرف کرائی کہ جو چیز تمہارے ساتھ قبر میں جا رہی ہے تم اس کی بھی فکر کرو، اگرچہ فکر تینوں کی کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی ہے۔ اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کو سیٹ کر دیں، ان کے لیے کوشش کی جائے۔ مال کی بھی فکر ہوتی ہے کیونکہ مال بھی انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے، اور اعمال کی بھی فکر ہونی چاہیے کیونکہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بات پرس فرمائے گا اور وہ اعمال ہی کے بلبوتے پر قبر میں اس کے معاملات طے ہوں گے، اعمال اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے، تو اس کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ میرے آقا جان کونین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے سے زیادہ پیارا ہے، اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال پیارا ہو، ہر ایک کو اپنا مال پیارا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کا اپنا مال صرف وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ انسان جس کو اپنا سمجھتا ہے، اپنا مال سمجھتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ ساری چیزیں میری ہیں، یہ دھن دولت میرا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جیسے ہی اس کو موت آتی ہے، موت طاری ہوتی ہے اس پر، تو اسے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت اب میرا کچھ بھی نہیں، یہ گاڑی میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ مال، یہ اولاد کچھ نہیں جائے گا، صرف وہی کچھ جائے گا جو میں آگے بھیج چکا ہوں۔ یہاں پہ مجھے اپنے پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان یاد آتا ہے
وہ فرماتے تھے کہ کرنسی تبدیل کراؤ. آپ کہیں گے کرنسی تبدیل کراؤ کیا مطلب؟ جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے تو وہ کرنسی کو تبدیل کراتا ہے. پاکستان کی کرنسی سعودی عرب میں نہیں چلتی، سعودی عرب کی کرنسی امریکہ میں نہیں چلتی. جس ملک میں جاؤ اس ملک کے مطابق کرنسی کو تبدیل کراؤ. یا تمہارے پاس اگر وہ کرنسی تبدیل ہوئی ہے تو پہلے سے وہاں پر بینک میں کسی طرح ٹرانسفر کرا دو یا وہاں کسی کے پاس، تاکہ جب تم وہاں جاؤ تو وہاں کی مفلسی سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، کہ وہاں پر یہاں کے کروڑ پتی بھی ہو اور وہاں پہ پہنچ کر تم کہیں فقیر نہ ہو جاؤ. اس لیے اس علاقے کی کرنسی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ یا پہلے سے اس مقام کی کرنسی میں اپنی کرنسی کو تبدیل کراؤ. یہ ایک مثال تھی ان کی کہ جب وہ ہمیں آپ کو بتایا کرتے تھے کہ ہم اس دنیا میں سفر کرتے ہیں حج اور عمرے کے لیے سعودی عرب کی طرف جاتے ہیں تو پاکستانی کرنسی کو ریال میں تبدیل کراتے ہیں. کوئی لندن جاتا ہے تو پاؤنڈ میں، کوئی جناب یورپ کی طرف جاتا ہے تو یورو میں تبدیل کراتا ہے تاکہ مجھے وہاں پہ پریشانی نہ ہو. پھر جانے سے پہلے اندازہ کرتا ہے کہ مجھے وہاں رہنا کتنی دیر ہے، 1 ہفتے قیام ہے، 15 دن ہے یا 40 دن ہیں. حاجی اپنے ساتھ اور بھی کرنسی لے جاتا ہے کہ 40 دن ہیں کہیں کم نہ پڑ جائیں. پھر بعض لوگوں کے تعلقات ایسے ہیں کہ جناب ان کو یہاں سے کرنسی وہاں ٹرانسفر کروا دی جا سکتی ہے کہ وہ یہاں پہ فون کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں تو پیچھے سے بھیجنے والے ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک کے بھیجنے والے نہیں ہوتے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وہی کرنسی جو ان کے ساتھ ہوتی ہے وہی لے جا سکتے ہیں. کسی کے اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ جناب بینک کے تھرو یا کسی حوالے کے تھرو یہ کرنسی تبدیل ہو کر وہاں پر اس کو مل جائے، ضروری نہیں. اور کسی کے بلبوتے پر یہ سوچ کر سب کچھ یہاں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے کہ نہیں یہ لوگ بھیج دیں گے. ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت نہ بھیجے جا سکیں اور وہاں جا کے بھوکے مرو. اس لیے اپنے ساتھ ہی کرنسی لے جانی چاہیے ان دنوں کے حساب سے کہ جتنے دن وہاں قیام کرنا ہے. میرے پیر و مرشد کی یہ بات یہ فرما کر وہ فرماتے کہ سنو، یہ تو چند روزہ زندگی کے بعد، یہ تو چند روزہ سفر ہوتے ہیں. جو آدمی عمرہ یا حج یا کسی اور ملک کی طرف جاتا ہے تو پھر اسے واپس یہیں آنا ہوتا ہے. وہ اسی حساب سے کرنسی تبدیل کراتا ہے کہ مجھے چند روز 10 12 روز 15 دن کے لیے جاؤں گا تو اتنے دن کی کرنسی میں ساتھ لے جاؤں. اور اگر کوئی ہمیشہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ اپنا کل مال اسباب اور اپنے پاس جتنی جمع جکڑی ہوتی ہے وہ سب کو ٹرانسفر کرا دیتا ہے، سب کو اس مقام کی کرنسی میں تبدیل کرا دیتا ہے جہاں اسے رہنا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا چند روز ہے اور آخرت کی کرنسی تمہارے نیک اعمال ہیں. لہذا یہاں جب تک رہو کوشش کرتے رہو کہ جب وہاں جاؤ تو تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو. اس حساب سے یہاں سے مستقل کرنسی کو تبدیل کراؤ. کبھی صدقہ و خیرات کی صورت میں کرنسی تبدیل کراؤ، کبھی بہترین اعمال کی صورت میں کرنسی تبدیل کراؤ، کیونکہ وہاں پر یہ دنیا کی باتیں نہیں چلتی. یہ دنیا کا مال اسباب یہی رہ جاتا ہے، وہاں پر وہی کام آتا ہے جو آگے بھیج دیا گیا ہوتا ہے. جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنا مال صرف وہ ہے کہ جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے اپنے استعمال میں کر لیا، باقی جو کچھ ہے وہ تمہارے وارثوں کا ہے. تو اپنی بھی فکر کرو، اپنے وارثوں کی بھی فکر کرو، اپنے ساتھ بھی لے جاؤ اور پیچھے بھی کچھ چھوڑ کر جاؤ. رب العالمین اسی لیے اس غفلت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انسان تو بڑا غافل ہے، یہ سوچتا ہی نہیں کہ مجھے عنقریب آخرت کی طرف برزخی زندگی سے گزر کر آخرت کی طرف جانا ہے. تو وہاں کے متعلق سوچو اور اپنے اعمال کو بہتر کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہاں فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو. صرف دیکھنے کا ذکر ہے، وہاں کے قیام کا ذکر نہیں ہے. اس کا کیا مطلب کہ قبر کی زندگی بھی
بالآخر اس کی ایک حد ہے اور وہاں سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ وقت گزرنا ہے، تو اس لیے اس کو مقام نہیں فرمایا، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ عرصے رہ کر پھر اگلی زندگی شروع ہونی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھ لو، یعنی قبر تک پہنچ جاؤ، اس کے بعد ایک مقررہ مدت کے بعد تمہیں پھر اس سے آگے پھر سفر کرنا ہے۔ تو اس لیے اس زندگی کا بھی خیال کرو اور اس سے اگلی زندگی کا بھی خیال کرو۔ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، یقیناً ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم ان قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین کے ساتھ اپنے انجام کو جانتے تو کبھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ یقین کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی بات بتائی جائے اور اس پر اس کو یقین ہو تو وہ علم الیقین ہوتا ہے، جو کسی علم کے ذریعے اس کو پتہ چلے۔ پھر دوسرا عین الیقین ہوتا ہے کہ اگر انسان اس منظر کو، اس واقعے کو خود اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو وہ عین الیقین ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھا ہوا یقین۔ اور ایک حق الیقین ہوتا ہے، مکمل طور پر اس پر یقین، اس طرح کہ وہ حالت خود اس کے اوپر گزر جائے، تو پھر وہ حق الیقین کے مقام پر ہوتا ہے۔ یہاں پر صورتحال اسی طرح ہے کہ جب انسان کو بتایا گیا کہ تجھے موت آنی ہے، ہم سب مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب کو موت آنی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ موت کے بعد قبر میں جانا ہے، ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ ہاں قبر کی زندگی، برزخی زندگی ایک ہے اور وہاں پر ہمیں جانا ہے۔ تو یہ علم الیقین ہے، لیکن جیسے ہی ہم پر موت طاری ہوگی تو عین الیقین ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا جو کچھ سنتے تھے وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ ہم سب کو اس راستے سے گزرنا ہے، اس موت کے دروازے سے گزرنا ہے، اور یہ اتنی بیان حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو فرار نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر مخلوق اس سے گزر رہی ہے۔ ہر انسان خواہ وہ کتنے بلند مقام پر ہو، نبی ہو یا ولی ہو یا عام انسان ہو، اسے بہرحال موت سے گزرنا ہے۔ تو جیسے ہی موت آئی تو وہ عین الیقین کے مقام پر آ گیا کہ اس نے موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جب موت طاری ہو گئی اور قبر میں پہنچ گیا اور برزخی زندگی شروع ہو گئی، اور پھر وہاں سے اٹھنے کا موقع آیا تو حق الیقین کے مقام پر فائز ہو گیا کہ وہ ساری کیفیت اس کے اپنے اوپر گزر گئی۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یہ علم الیقین ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور یقیناً تم ان قریب اس کو جان لو گے کہ جب موت آئے گی تو عین الیقین تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اگر تم یقینی علم رکھتے ہو تو اپنے انجام کو جانتے ہوتے تو کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ کیفیت گزرے گی تو تم حق الیقین کے مقام پر فائز ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ ساری کیفیت ہم سب پر گزر رہی ہے، گزرے گی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات سمجھنا شاید اور زیادہ آسان ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، کراچی کی جو صورتحال ہے، بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک اس قسم کی دہشت گردی کا شکار ہیں کہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ واپس ہم چلتے ہوئے آئیں گے یا میت کی صورت میں آئیں گے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اب صورتحال تو کچھ اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ نہ مارنے والے کو پتہ کہ میں کس کو مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب ایسی ناپائیدار زندگی ہم لے کر آئے ہیں کہ ہمیں صبح ہو کر شام کا پتہ نہیں اور شام کو صبح کا پتہ نہیں، تو ہم کس وجہ سے غفلت کا شکار ہیں، کس دنیا میں مگن ہونے کے لیے تیار ہیں؟ وہ دنیا جو انتہائی ناپائیدار ہے،
عجیب و غریب کیفیت ہے۔ کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، ان کا پیشہ تھا، ڈاکٹر تھے۔ آ کے انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ جو گھر ہے وہ بچوں کے نام کر دیں، یا بچوں میں تقسیم کر دیں، یا اس کو بیچ کے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ شوگر پیشنٹ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اگر اپنے ہاتھ سے کر جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عموماً ہمارے گرد و پیش میں گھومتے ہیں۔ اولاد کی زبان پر آتا ہے کہ یہ باپ اور ماں بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں کہ جلدی جلدی ان سے معاملات طے کیے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کرے جو بھی ہوں۔ انسان اپنی زندگی میں کچھ دے دے تو وہ اپنی مرضی سے دے دیتا ہے، اور جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ وراثت ہوتی ہے جو شرعی طور پہ تقسیم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ تھا۔ دوپہر ظہر کی نماز کے بعد تک میری ان سے یہ ملاقات ہوئی، اور مغرب یا عشاء کے دوران جب وہ اپنی کلینک کسی اسپتال میں کام کرتے تھے وہاں پہنچے تو ان کو فائر کر کے شہید کر دیا، ختم ہو گئے۔ مجھے صبح فجر کے بعد اخبار کے ذریعے پتہ چلا کہ جناب فلاں ڈاکٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں یا جس طرح بھی مار دیا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ بوڑھا باپ اپنے اسی ڈاکٹر بیٹے کو کندھا دے رہا تھا، اسی کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہا تھا، اس کی تدفین میں شرکت کر رہا تھا، حالانکہ بیٹا سمجھ رہا تھا کہ باپ مجھ سے پہلے جائے گا۔ دوستو، ہم کس ناپائیدار زندگی کو لے کر آئے ہیں۔ کبھی بیٹا باپ کو کندھا دے رہا ہے، کبھی باپ بیٹے کو کندھا دے رہا ہے، کبھی یہاں تک ہوتا ہے کہ دادا پوتے کو کندھا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں، موت کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی۔ اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو تمہیں غافل کر دیا ہے ایک مال کے جمع کرنے کی حرص نہیں، ان قریب تم قبروں کا منہ دیکھ لو۔ اس کیفیت پر ہم سب کو متوجہ رہنا چاہیے کہ کس زندگی میں کس عمر سے گزر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت یہ موت اپنے پنجوں میں آ دبوچی۔ وہ لوگ جو اس کام میں مصروف نظر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جدید اسلحہ موجود ہے، ہم جس کو چاہے مار سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ سوچ ان کی خدا کی قدرت سے ٹکراتی ہے۔ لیکن آپ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، کراچی کے اس ماحول میں جہاں پر ہر طرف ایجنسیوں کا راج ہے، سب کو پتہ ہے کہ آج جو لوگ اسلحہ بردار ہیں کل یہ ایجنسیاں ان سے کام لے کر پھر انہی کو مروا دیتی ہیں، انہی کے ساتھ ہی ان کو مار دیتے ہیں، وہی اسلحہ ان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ تو کس بنیاد پر انسان سوچے کہ میرے پاس یہ ہے تو میں جناب دوسرے کو مار رہا ہوں، جب موت آئے گی تو یہ اسلحہ یہ ساری چیزیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن وہ شخص جب دنیا سے جائے گا تو کس کیفیت میں جائے گا، کیا منہ لے کر جائے گا، کل قیامت کے روز رب العالمین کا کس منہ سے سامنا کرے گا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، کتنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر کر آ رہا ہوں۔ یہ غفلت مال کی جمع کرنے کی غفلت ہو، یا موت سے فرار کی غفلت ہو، یا موت کی طرف سے غفلت ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو عنقریب قبر کے منہ پر کے دانے پر لے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم اس زندگی کو بڑا پائیدار سمجھ رہے ہیں، اپنی دھن دولت کو اپنی بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ و من والہ سورہ تکاثر میں ہمیں اس غفلت سے بیدار کرتا ہے، ہماری فکر کو ایک اسلامی فکر، ایک سوچ عطا فرماتا ہے کہ تم اگر مسلمان ہو تو ہر وقت اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچتے رہو، کیونکہ ضروری نہیں کہ تم تو اپنے اعمال لے کے جاؤ گے، ضروری نہیں کہ پیچھے والوں پہ تم بھروسہ کرو کہ وہ کوئی تمہیں ایصال ثواب کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ بدعقیدگی کی فضائیں ہمارے علاقوں میں جو تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں،
کہ جہاں پر ہر طرح کے ایصال ثواب کو اور ان معاملات کو ایک کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے اولاد کچھ بھیجے گی بھی یا نہیں بھیجے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک میں میرے اپنے یہاں آنے جانے والوں کی ایک مثال دوں کہ اس نے مال جمع کرنے میں حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی، اور کبھی اس کو دھوکہ دے کے پیسے لینا، کبھی اس کو دھوکہ دے کے پیسے لینا، اس طرح اپنے مال کو جمع کرنے کی فکر میں رہا، یہاں تک کہ وہ مال بھی اس کے پاس نہیں بچا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح سے جو مال آتا ہے وہ اسی طرح چلا بھی جاتا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ پھر بیوی بیمار ہو گئی، کئی مہینے کومے میں رہی، کوئی پرسان حال نہیں، اس سے لوگوں سے خیرات لے کر کسی طرح کر کے اس کا علاج معالجہ کیا، بہرحال موت ہر ایک کا مقدر ہے، وہ مر گئی۔ صورتحال کیا ہوئی؟ اب مجھے ٹیلی فون پر یا میسج کے ذریعے ان سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ پیسے سے مدد کر دیں تاکہ ان کا 40واں کر دیا جائے، تاکہ ان کا سویم کر دیا جائے، اور اگر یہ بھی کچھ نہیں تو کوئی کسی نے اگر کوئی ایک قرآن پاک پڑھا ہے وہی بھیج دیں۔ اللہ اکبر! یعنی ہم ایصال ثواب کے لیے بھی اتنے لوگ مسلمان اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ وہ اتنے گر گئے کہ وہ خود پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہے، اولاد بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہی، دوسروں سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایصال ثواب کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے، میں یہ بات کسی کی اہانت کے طور پہ نہیں، ایک عبرت کے طور پہ کہ میں بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کرتا ہوں، آپ بھی عبرت حاصل کریں۔ پیچھے والوں پر کوئی بھروسہ نہیں کہ پیچھے کوئی ہمیں ایصال ثواب کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جو کچھ کرنا ہے خود کرو، نمازیں مکمل کرو، اپنے اوراد و وظائف مکمل کرو، روزے حج و زکوٰۃ جو ذمہ ہے مکمل کرو۔ کچھ پتہ نہیں کہ بعد میں سب ورثہ تو بیٹھ جائیں گے کہ میرا اتنا حصہ بنتا ہے، میرا اتنا حصہ بنتا ہے، میرا کیا ہوگا؟ بیوی کہتی ہے میرا کیا ہوگا، اولاد کہتی ہے میرا کیا ہوگا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا کیا ہوگا۔ جس کو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آئے ہو اس کا کیا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی اس لیے فرما رہا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ان قریب جان لوگے اور یقیناً تم لوگ جان لوگے اور علم یقینی کے ساتھ جان لوگے۔ لترون الجحیم، ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونہا عین الیقین، پھر سن لو کہ تم اسے البتہ ضرور دیکھو گے، یقینی دیکھنا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک اس دن کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ کس طرح سے تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ یہ سورہ مبارکہ ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور ان معاملات کی طرف توجہ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرے آقا جان کونین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ ان چیزوں کے بارے میں ان سے سوال نہ ہو جائے۔ بڑی توجہ والی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوال ہوگا کہ زندگی کن کاموں میں گزاری، جب سرکار فرماتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکو گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دو کہ جو تمہیں زندگی دی گئی تھی، سال 2 سال کتنے سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 برس، یا جتنے بھی برس تمہیں زندگی دی گئی کس طرح گزاری، تمہیں جوانی دی گئی، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کن طریقوں سے حاصل کیا گیا اور کن طریقوں پر خرچ کیا گیا۔ یہ دونوں معاملات بڑے اہم ہیں کہ جو مال تم کما رہے ہو سوچو تو صحیح، کہیں ایسا نہیں ہو کہ تم اس میں حرام کی آمیزش کر رہے ہو، کن کیفیات میں وہ مال حاصل کر رہے ہو، اور اگر تمہیں مال مل گیا اور مال جمع ہو گیا ہے تو تم نے اس کو کن کاموں پہ صرف کیا، کس طرح سے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہیں ملا
جو علم تم نے سیکھا اس پر کتنا تم نے عمل کیا۔ اس علم کے بارے میں اس کا بڑا وسیع معاملہ ہے کہ کوئی عالم دین ہو، کوئی عالم دنیا ہو، کوئی جو کچھ بھی علم رکھتا ہے اس کے بارے میں کہ تم خدا اور اس کے رسول کے بارے میں ایمان رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہاں اللہ رب العزت موجود ہے، دیکھ رہا ہے، کیا تمہیں اس علم کے بارے میں تم جواب دو گے کہ ہاں ہم جانتے تھے لیکن ہم نے کیا کیا؟ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کبھی بڑی توجہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کریں اور غور کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ 1000 مرتبہ آیات قرآنی پڑھے۔ 1000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 1000 آیات کیسے پڑھی جائے گی؟ فرمایا کیا تم میں سے کوئی سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ یہ سورہ الہاکم التکاثر جو ہے، اس کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1000 قرآنی آیات کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر خالی ہم ویسے بھی پڑھتے رہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو کیا یہ کہنا، یقیناً اس سے ضرور ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں، باری تعالیٰ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہم سے خرچ کرا لے۔ الہ العالمین، جو کچھ ہم کما رہے ہیں ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، جو خواتین و حضرات میری گفتگو کو سن رہے ہیں، باری تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کا مدینہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔